نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقہ سے ہم جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اپنے رب کے حضور اس کی عبادت، بندگی، ذکر و رضا کے لیے جمع ہیں. اللہ جل مجدہ ہمارا اپنی بارگاہ میں حاضر ہونا اور اپنی عبادت و بندگی کرنا قبول فرمائے. قابل صد احترام معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں قرآن مجید کی آیات مقدسہ کا مضامین کے اعتبار سے مطالعہ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے پہلا پارہ مکمل کر لیا ہے اور دوسرے پارے کا آغاز کر چکے ہیں. پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے دوسرے پارے کی ابتدائی آیت نمبر 142 سے 150 تک ان آیات کی روشنی میں تحویل قبلہ اور عظمت مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے کئی مضامین کا مطالعہ کیا تھا. آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور آیت نمبر 151 سے آگے مضامین کا مطالعہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اور آج کا دن دو اور مناسبتیں بھی رکھتا ہے. 25 دسمبر کی مناسبت سے، جہاں یہ ہمارے لیے خوشی اور برکت کا باعث ہے کہ آج کے دن ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد کا یہ دن ہے. اسی طرح آج کا دن ہمارے لیے اور مسیحی برادری کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی ہے. تو یقیناً آج ہم بھی خوش ہیں کہ ہمارے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، اور عیسائی بھی خوش ہیں کہ ان کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وہ جشن منا رہے ہیں. یقیناً ہم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان وہ نہ رکھتا ہو. تو اسی طرح ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یاد بھی آج منا رہے ہیں. تو اختتام پر میں ان دونوں مناسبتوں سے چند جملے عرض کروں گا. پچھلے جمعۃ المبارک سے ہم شروع کر رہے ہیں کہ پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے الحمدللہ تحویل قبلہ اور عظمت مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے کئی پہلوؤں کا ذکر کر لیا تھا. ہم نے تفصیلاً اس سے قبل تحویل قبلہ کا پس منظر اور اس پر یہود کے اعتراضات اس کا مطالعہ کر لیا تھا. اس کے بعد ان آیات کی روشنی میں نے عرض کیا تھا کہ ہدایت رسومات کی پیروی میں نہیں ہے،
ہدایت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی میں ہے کہ وہ جو حکم عطا فرمائیں اس کا بجا لانا، اس کی اتباع کرنا، اس حکم کی پیروی کرنا، یہ ہدایت اور رہنمائی کا ضابطہ اور اصول ہے۔ پھر ہم نے تفصیلاً یہ دیکھا ان آیات کی روشنی میں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار چہرہ اٹھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اٹھتا دیکھ کر قبلہ کی تبدیلی کا حکم عطا فرمایا۔ یہ حکم ان 8 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 بار دہرایا، اور اس سارے مضمون کو ان آیات میں 15 بار الگ الگ مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا، جو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی محبت کس قدر ہے۔ وہ ایک ہی حکم کو اتنی بار دہرا کر جہاں قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین، راحت اور آرام کا اہتمام فرماتا ہے، وہاں اللہ کی ذات یہ بھی بتاتی ہے کہ جتنی بار میرے حبیب نے چہرہ اٹھا کر میری طرف دیکھا، ہم نے اتنی بار ہی انہیں حکم عطا فرمایا۔ اور تیسرا عام مضمون جو ہم نے ان آیات مقدسہ کی روشنی میں پچھلے جمعہ مبارک پر مطالعہ کر لیا تھا، وہ عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹے سے عمل میں کئی لوگوں کو آزمائش میں سے گزارا، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اللہ نے عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دی۔ صحابہ کرام کے لیے امتحان اور آزمائش تھی کہ وہ حکم سنیں، حکم سمجھے، حکم پڑھے بغیر صرف چہرہ مصطفیٰ کو پلٹتا دیکھ کر اپنا چہرہ پھیرتے ہیں یا نہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا کی حضور کے غلاموں کو کہ کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا کہ جس نے چہرہ نہ پھیرا ہو۔ آزمائش میں کامیاب رہے اور سب نے چہرہ پھیر کر جس طرف آقا کا رخ تھا اپنا رخ اسی طرف کر لیا، بلکہ جس کو بعد ازاں نماز کے دوران بھی اطلاع ملتی رہی کہ پچھلی نماز میں حضور نے چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا ہے، تو ان سب نے بھی دوران نماز چہرے پھیرنے شروع کر دیے۔ تو الغرض جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اتباع پیروی کا یہ امتحان تھا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی سمجھا دیا کہ عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ دین سارے کا سارا مرضی مصطفیٰ میں موجود ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں ہے۔ حضور جو چاہیں، جو فرمائیں، جس کا ارادہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو دین بنا دیتا ہے، اسی کو قبلہ بنا دیتا ہے۔ تو سامعین کرام، ان چیزوں کا بیان ہم تفصیلاً پچھلے جمعہ مبارک میں پڑھ چکے تھے۔ آج ایک عام مضمون جو اس سارے میں رہ گیا تھا، وہ بنی اسرائیل کا ایک رویہ، طرز عمل اور ان کی ذہنیت، جو ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، جس کی طرف متوجہ کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ بنی اسرائیل یہود و نصارہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور کی امت سے بغض رکھتے تھے، اور اس بغض کی وجہ اور بنیادی سبب کیا تھا؟ وہ بنیادی سبب وہ حسد تھا، وہ کینہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اسحاق کی بجائے اولاد اسماعیل میں دنیا میں تشریف لائے۔ یہ اس خدمت اور نوکری کا صلہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کی تھی۔ ساری عمر قربانیاں دی ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، بے آب ہو گیا میدان میں، آپ کو چھوڑا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں چھری چلائی گئی، آپ نے بھی کہا کہ ابا جان جلدی کیجئے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ بنوایا، اللہ کے گھر کی تعمیر کی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے۔ پھر گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو خادم رکھ لیا اپنے گھر میں۔
وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِیَ، اے ابراہیم اور اسماعیل اب میرے گھر کی صفائی کرو۔ ان ساری قربانیوں کو دیکھ کر جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے صلہ مانگا، ربنا وابعث فیہم رسولا، میرے اسماعیل کی اولاد میں تو اپنا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اسماعیل کو عطا کر دیا گیا۔ یہود اور نصارہ وہ اپنی آسمانی کتابوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات پڑھ کر اس قدر پہچانتے تھے حضور کو کہ حضور کی آمد کا وقت، آمد کا علاقہ، آمد کا زمانہ، حضور کے سفر کہاں کہاں ہوں گے، ان سارے پہلوؤں کو جانتے اور پہچانتے تھے۔ وہ آخری لمحے تک انتظار میں تھے کہ اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا آسمانوں پر نام احمد ہے، وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، ہم ان کا کلمہ پڑھیں گے، ان کے ساتھ مل کر پھر ساری دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ آخری لمحے تک وہ انتظار میں تھے، جب انہیں خبر ملی کہ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گیا ہے، اور وہ اہل قریش میں، خاندان بنو اسماعیل میں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں دنیا میں تشریف لائے، تو اس دن سے انہوں نے بغض اور عداوت کا کردار اپنا لیا۔ صرف اللہ کی اس تقسیم پر کہ رب جس کو چاہے، جس نور کو جہاں چاہے رکھے، جسے چاہے جس خاندان میں نبوت کو چلانا چاہے چلائے، وہ اپنی اس برتری کو کہ ہم نے سینکڑوں انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، ہزاروں انبیاء آئے، اور ان انبیاء کی وجہ سے پچھلے زمانے میں جو ان کو درجہ، فوقیت، عظمت ملی، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعامات فرمایا۔ ہم نے پہلے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا ہے کہ کتنے کتنے مواقع پر اللہ انہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا رہا۔ کبھی بادل سایہ کرتے رہے، کبھی فرعون سے نجات ملی، کبھی پانی میں سے راستہ بنا کے ان کو گزار دیا گیا، من و سلوہ اتارا گیا، پتھروں سے چشمے جاری کیے گئے، بڑی نعمتیں اللہ نے اس قوم کو عطا کی۔ تو وہ مغرور تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ نعمت بھی ہمارے حصے میں ہی ہونی چاہیے، حضور کی آمد، وہ نبی، آخری نبی کی آمد بھی ہمارے اسی بنی اسرائیل میں سے ہونی چاہیے۔ تو اب اس کی وجہ سے انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے بغض اس وقت سے شروع کیا، آج تک ہے، اور یہ قیامت تک ان کا بغض چلتا رہے گا۔ یہ جو بغض کا اظہار بنی اسرائیل کا، اولاد یعقوب کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا، اس وقت نہیں، اولاد یعقوب جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر رہے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ حضور کی ولادت کے بعد ایک طبقے نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور عداوت کا آغاز کر لیا۔ اب یہی وہ سارا پس منظر اگر ہمارے ذہن میں ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے اس طرز عمل کا کیسے ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے ذکر کیا فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، ابھی تبدیلی قبلہ کا حکم نہیں دیا، پہلے ہی اللہ نے بتا دیا کہ میں جو حکم آگے دینے والا ہوں اس پر بے وقوف لوگوں نے اعتراض کرنا ہے۔ ان کی بے وقوفی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کر دیا کہ عنقریب یہ بے وقوف لوگ اعتراض کریں گے۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو قبلے کو تبدیل کر رہے ہیں، اور اس قبلہ کی تبدیلی سے کنہیں دکھ اور تکلیف ہوگی، وہ بنی اسرائیل کو ہوگی، اہل کتاب کو ہوگی، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنے مرضی دلائل دے دیں، جیسے مرضی انہیں سمجھا دیں، جو کچھ چاہیں کر لیں، لیکن یہ آپ کے قبلہ کے مطابق عبادت کرنے والے نہیں تھے۔ فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہر نشانی لے آئیں اہل کتاب کے پاس، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر نشانی لے آئیں، ہر طرح کی انہیں دلیل اور گواہی پیش کر دیں،
ما تابعو، یہ اتباع نہیں کریں گے جو آپ کا قبلہ ہم نے بنایا ہے۔ تو انہوں نے آپ کی بات کسی بھی صورت میں ماننی نہیں ہے۔ اور تیسرے مقام پر پھر ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فرمایا ان یہود کا تو حال یہ ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے آپ سے پہلے کتاب عطا کی، یعنی یہود اور نصارہ، فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تمہارے آقا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ان میں سے ایک طبقہ تو وہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، حق کو چھپا رہا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی امتیوں کو کہ آپ ساری نشانیاں لے آئیں، یہ آپ کے قبلہ کو ماننے والے نہیں ہیں، انہیں ہم نے ساری نشانیاں آپ سے پہلے عطا کی ہوئی ہیں، اور یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ یہ جو قبلہ کی تبدیلی کا حکم تھا کہ مسجد اقصیٰ سے اب بیت اللہ کی طرف، یہ بھی سابقہ آسمانی کتابوں میں لکھا تھا، اور یہ جانتے تھے کہ اس نبی کا قبلہ بھی اپنا ہوگا۔ یہ جانتے بوجھتے سمجھ ہونے کے باوجود انہوں نے اس حق کو چھپایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ قبلہ کی تبدیلی تو عجیب عمل ہے، انہوں نے کیوں قبلہ تبدیل کر لیا ہے؟ انہیں یہ خبر تھی کہ یہ قبلہ بھی تبدیل ہوگا ایک دن، اور یہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں گے۔ اور جب ان کے اعتراضات بڑھ گئے، اب وہ طرح طرح کے اعتراضات کرنے لگے کہ بھئی اگر اب قبلہ درست ہے تو پہلے جس قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے وہ نمازیں ضائع ہو گئی، جو فوت ہو گئے ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ طرح طرح کے انہوں نے اور تانے دینے شروع کیے۔ تو جب مسلمان ان کو جواب دے دے کے تھک گئے اور ان کو وضاحت کر کر کے تھک گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا تخشوهم واخشونی، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت مکمل کر دوں اور تمہیں ہدایت عطا فرما دوں۔ تو سامعین کرام، یہ 4-5 مواقع ان آیات مقدسہ میں وہ ہیں جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اس وقت بھی اور آج کے دور میں تک اور قیامت تک یہ طرز عمل یہود و نصارہ کا چلتا رہے گا۔ اسلام سے، پیغمبر اسلام سے اور مسلمانوں سے ان کا جو بغض اور عداوت ہے اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، اور یہ بغض و عداوت چلتی رہے گی ان کی نسلوں میں۔ اب اس بغض و عداوت کا اظہار انہوں نے ہر قدم پر کیا۔ یہ جو تحویل قبلہ کا تھا اس پر انہوں نے کیا کیا؟ پہلے اعتراض یہ کرتے رہے کہ مسلمانوں کا دین الگ ہے، نبی الگ ہے، تو قبلہ بھی الگ ہونا چاہیے۔ پھر جب قبلہ اللہ نے الگ فرما دیا تو پھر اعتراض کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا، پہلے منہ ادھر کر کے نماز پڑھتے رہے، اب منہ ادھر کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اعتراض کیا کہ اگر اب ان کا قبلہ درست مان لیا جائے تو 17 ماہ جو پہلے لوگ نماز پڑھتے رہے اور ان میں سے کئی فوت بھی ہو گئے، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ ان کی پچھلی نمازوں کا کیا بنے گا؟ ان کے ہاں تو کوئی شے مستقل نہیں ہے، بدلتے رہتے ہیں، اپنی سوچ فکر تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ تو طرح طرح کے الزامات انہوں نے لگانے شروع کر دیے۔ اب ظاہر ہے ابتدائی دور تھا، ابھی 17 ماہ ہوئے تھے مدینہ پاک میں، اسلام کے ریاست کے استحکام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ اس طرح کے اعتراضات اور سوالات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، مسلمانوں پر، اہل ایمان پر انہوں نے کرنے شروع کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3-4 مواقع پر ہر سوال کا خود جواب عطا فرمایا۔ پہلے فرمایا کہ ان کی باتوں کو کچھ نہ اہمیت دینا، اس لیے کہ سیقول سفہاء، یہ بے وقوف ہیں اور انہوں نے ایسا ہی کرنا ہے۔ پھر جواب دیا اللہ نے، فرمایا اے حبیب اور اے میرے حبیب کے غلاموں، تم ان سے کہہ دو، کیا
قل للہ المشرق والمغرب، مشرق ہو یا مغرب ہو اللہ کے لیے ہے، ہم تو اس کو سجدہ کر رہے ہیں، تمہیں کیا تکلیف اور پریشانی ہے؟ مشرق اور مغرب اس کی ہے، وہ جس کی طرف اشارہ کرے گا، حکم دے گا، ہم اسی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں گے۔ دوسرا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا۔ تیسرا جواب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کو سارے دلائل لے آئیں، سب کچھ بتا دیں، سمجھا دیں، تو یہ آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ تو مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ جب کوئی بات سمجھنا نہ چاہے، جب بغض، عداوت، کینے اور نفرت کے باعث کوئی تمہاری بات سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر وقت ضائع نہ کیا کرو، پھر سمجھ جاؤ کہ ان کے نصیب میں ہدایت اور کلمہ نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا مسلمانوں کو، اور ان کو جواب دیتے ہوئے، اہل کتاب کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کے ان احکامات کو ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنے اولادوں کو پہچانتے ہو۔ تمہیں خبر ہے کہ تمہاری کتاب میں بھی ہم نے ذکر کیا ہوا ہے کہ اس نبی کا قبلہ بھی اپنا ہوگا، وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں گے۔ یہ حقیقت تم جانتے ہو، پہچانتے ہو، پھر ان آیتوں پر پردہ ڈالتے ہو، چھپا دیتے ہو۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں، تم نے بات پوری کر لی، فرض ادا کر لیا، ان کو سمجھا دیا، جو بات سمجھانی تھی سمجھا دی، بتا دی، پیغام دے دیا۔ اب اگر وہ نہیں باز آ رہے تو فلا تخشوہم، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اور میری بارگاہ کی طرف توجہ کرو، میں تم پر اپنی نعمتیں مکمل کروں گا اور تمہیں اپنے انعامات و اکرام سے نوازوں گا اور میں تمہیں ہدایت عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 8 آیات مقدسہ میں جہاں تحویل قبلہ کا ذکر کیا، جہاں عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہود و نصارہ کی ذہنیت بھی سمجھائی کہ وہ جو بغض اور عداوت ان کے دلوں کے اندر ہے، اس بغض اور عداوت کی وجہ سے مسلمان جو بھی عمل کریں گے وہ اس پر اعتراض کریں گے، وہ ہر عمل پر کوئی نہ کوئی کیچڑ اچھالیں گے، ہر پہلو سے اسلام کی مخالفت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور تم اگر سمجھانا چاہو تو بات سمجھا دو، قل للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو اور سمجھ لو کہ سارے دلائل دینے کے باوجود وہ تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اور یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے اللہ نے سمجھا دیا کہ یہ سارا کچھ میں نے تمہاری کتابوں میں اتارا ہوا ہے، تم نے پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، اور سمجھ کر میری آیتوں کو چھپا دیتے ہو اور عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پردہ ڈالتے ہو۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا، اے میرے حبیب کے غلاموں، ان سے نہ ڈرو، ان کے طعنوں سے نہ ڈرو، ان کے فتنوں سے نہ ڈرو، ان کی طرف سے حملوں اور جملوں کے طنزیہ جملوں میں نہ کوئی خوف کھاؤ، مجھ سے ڈرو، میں تم پر اپنی نعمتیں مکمل کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقبل اور قیامت تک کا زمانہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا زمانہ رکھا ہے۔ سامعین کرام، آیت نمبر 151 میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے اب عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عظمت حاصل کرنے کا طریقہ سمجھا رہا ہے۔ یہاں سے ہم اگلے جمعہ پہ شروع کریں گے۔ آج جو 2 پہلو اور عرض کر رہے ہیں وہ یہ کہ سامعین کرام، ایک تو یہود و نصارہ کی ذہنیت اللہ نے بتائی ہے، اور آج کا دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی ہے۔ یہ دونوں باتیں ملا کے میں پہلو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں کھلی رکھنے، ان کے کردار کو دیکھنے، اپنے دفاع کی مکمل اجازت دی اور حکم فرمایا ہے کہ ہم یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کو پہلے دن سے جو ان کی نفسیات اور مزاج اللہ نے ہمیں سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ تمہارے سارے دلائل کے باوجود وہ حق کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول اور ضابطہ اسلامی ریاست کو بتایا ہے۔
کہ مسلمان جب دوستی کرنے لگے، مسلمان جب تجارت کرنے لگے، مسلمان جب معاملات طے کرنے لگے، تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہود و نصارہ وہ مسلمانوں کی عظمت کو دیکھ نہیں سکیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وہ جو نعمت ان سے چھن گئی یا نعمت اب ان کے پاس نہیں رہی، اور آنے والی امتوں میں فضیلت اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اپنا حبیب بنو اسماعیل میں اللہ نے پیدا فرمایا، اس بغض جو ان کے دلوں کے اندر ہے کہ اب یہ نعمت ان کے پاس نہیں رہی، اس کے باعث وہ قیامت تک اس پہ راضی نہیں ہوں گے کہ اسلام کی عظمت آگے بڑھے، اسلام ترقی کرے، اسلام وسعت اختیار کرے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جھنڈا بلند ہو۔ یہ ان کی ذہنیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھائی اور بتا دیا۔ دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک حکومتی سطح پر ان معاملات کو، ان معاہدات کو، ان تجارتوں کو، ان کاموں کو دیکھنا ہے، اور ایک انفرادی سطح پر معاشرتی زندگی میں اہل کتاب سے اس نے سلوک ہے۔ وہ اہل کتاب جو پاکستان میں ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، وہ جو پاکستانی شہری ہونے کے اعتبار سے ہمارے ساتھ مل کے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے ہمارا کردار اسوہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ کردار اسوہ وہ ہونا چاہیے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارا پڑوسی اگر بھوکا سوئے اور تم پیٹ بھر کے سو تو اپنے ایمان پہ غور کرو، تم نے میرا کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ اب وہ پڑوسی مسلمان ہے یا عیسائی، یہودی ہے یا ہندو یا سکھ یا کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، انفرادی زندگی میں، معاشرتی معاملات میں وہ ہمارے قومی بھائی ہیں۔ ایک انسان کی طرح ہم نے ان سے حسن سلوک کرنا ہے، ان کی دکھ سکھ اور غمی خوشی میں ان کا ساتھ دینا ہے، جیسے میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سال مدینہ پاک میں غزوہ خندق سے پہلے یہود نصارہ سب کو ملا کر ایک قوم بنا کر اسلام کی پہلی ریاست کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ جب تک انہوں نے منافقت نہیں کی، سازشیں نہیں کی، اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا، حضور نے ان کو مدینے سے نہیں نکالا۔ یہودی بھی اگر لڑکا حضور کی خدمت کرتا رہا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ سے نہیں نکالا، اس کی خدمت کو قبول کرتے رہے اور مرنے سے پہلے اسے کلمہ پڑھا کر صحابی بنا کے دنیا سے رخصت کیا۔ تو انفرادی زندگی میں ہمارے ساتھ رہنے والے عیسائی، وہ عیسائی جو ہمارے خلاف جنہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے، ہمارے خلاف جنہوں نے جنگ نہیں کی، ہمارے معاشرے میں جو ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ تو اتنا خوبصورت کردار ہونا چاہیے کہ ہمیں زبان سے نہ کہنا پڑے، ہمارے کردار اور عمل کو دیکھ کر کے کہ اگر یہ اتنے خوش اخلاق ہیں تو ان کا نبی کتنا خوش اخلاق ہوگا۔ ہمارے کردار اور عمل کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھیں۔ اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ 70 سال ہو گئے آزادی کو، 70 سال بعد اب بھی جو ہمارے ساتھ وہ طبقہ اہل کتاب کہہ رہا ہے، وہ 70 سال سے ہمارے کردار اور عمل کو دیکھ کر خوشی سے جلدی کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہو رہا۔ ان کی اولادیں اب بھی اگر ہمارے وطن میں اسی مذہب پر رہ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے ہمارے کردار و عمل میں ابھی اتنی خوش اسلوبی نہیں ہے، اتنی خوبصورتی نہیں ہے کہ وہ ہمیں دیکھ کر اپنا دین چھوڑ کر ہمارے اور آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں۔ تو سامعین کرام، یہاں انفرادی سطح پر یہی عمل ہوگا، اخلاق اور کردار کا ان کے ساتھ، اور حکومتی اور بین الاقوامی معاملات پر اللہ نے سمجھا دیا کہ نظر رکھنی، آنکھیں کھول کے رہنا ہے، وہ تمہاری عظمت کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وہ طبقات جو اسلام کے دشمن ہیں، ان سے کھلی آنکھوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں تاکہ اپنے وطن کا، اپنے دین کا اور مسلمانوں کا دفاع کیا جا سکے۔ سامعین کرام، آخری بات جو عرض کرنی ہے وہ آج کا دن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یوم بھی ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہ
ایسی عظیم قیادت اور لیڈرشپ عطا کی جس نے ہمیں اپنا وطن الگ آزاد کر کے دیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا جو گوشہ جو پہلو لے لے، ان کی زندگی کا اخلاق، ان کی زندگی کا کردار، ان کی دیانتداری، ان کی سچائی اور اصول پسندی، وہ اتنی بڑی طاقتور پہاڑ کی طرح ایک مثال ہے کہ آج بھی دنیا، مسلمان کیا غیر مسلم بھی، وہ انگریز بھی، جن کے ساتھ ان کے معاملات آزادی سے پہلے چلے، ایک ایک فرد گواہی دیتا ہے کہ اگر آزادی دلوائی ہے تو اس قوم کے اس لیڈر نے آزادی دلوائی ہے، جس کے طاقتور اور مضبوط کردار نے اس قوم کو یکجان کیا ہے اور اپنے طاقتور کردار کے ساتھ اس معاشرے کو، اس قوم کو دوبارہ دو قوموں سے آزادی دلوا کر ایک آزاد اور خود مختار ریاست کی شکل میں ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ تو ہمیں اپنے بانیوں کا، محسنوں کا احسان مند رہنا چاہیے، اپنی اولادوں کو ان شخصیات سے محبت کا درس دینا چاہیے، اور دعاؤں میں جہاں ہم دیگر لوگوں کے لیے دعائیں بلندی درجات کی کرتے ہیں، وہاں ان رہنماؤں کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فضل اور احسان ہی تو تھا کہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں میں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے برطانیہ میں خود خواب میں تشریف لا کے فرمایا، محمد علی جناح اٹھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ جو کرم نوازی اللہ کے حبیب کی بارگاہ سے مجسد تھی، وہ ان کا نصیب تھا، اور ان کی قیادت پر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اور بھروسہ تھا، اور ان کی عطا اور توفیق تھی، جنہوں نے جن کی سرپرستی میں یہ آزاد وطن ہمیں حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور آج کا دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی ہے۔ یاد رکھ لیں، اس غلط فہمی کو نکال دیں اپنے ذہنوں سے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت منائیں گے تو نعوذ باللہ ہم عیسائی ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، اگر نہیں منائیں گے تو پھر ہمارا ایمان مشکوک ہوگا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولادت عیسیٰ کا خود ذکر کیا ہے، میں نے کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ مریم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا ہے، اور یہ الفاظ فرمائے عیسیٰ علیہ السلام نے، سلام علیہ یوم ولدت۔ تو آج کے دن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانا عین اسلام اور عین اسلام کے مطابق وہ طریقہ کار ہے۔ آج سے 15-20 سال قبل تحریک میلاد القرآن نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت منائی، اور اکیلے نہیں منائی، عیسائیوں کو بلا کے منائی، تاکہ وہ بھی خوش ہوں کہ ہم اپنے اور ان کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت منا رہے ہیں۔ الحمدللہ 10-15 سال ہم نے یہ عمل کیا۔ کئی بیوقوف لوگوں نے تانے دیے، الزام لگائے، یہ کرسمس منا رہے ہیں۔ بھئی ہم ولادت عیسیٰ منا رہے ہیں، ہم انہیں اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ اور نبی مانتے ہیں، اپنے عقیدے کے مطابق منا رہے ہیں۔ 10-15 سال کے بعد یہ نتیجہ نکلا الحمدللہ، اب لاہور کے ہر بڑے چرچ میں محفل میلاد محمد مصطفیٰ ہوتی ہے۔ اب وہ ہمیں بلاتے ہیں، اور ہمیں بلا کر ہمارے نبی، ان کے نبی نہیں، وہ کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا، ہمارے نبی آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں کیک کاٹتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان ہماری خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ تبدیلی اتنی بڑی کہ ہر بڑے چرچ میں محفل میلاد مصطفیٰ اور حضور کی ولادت کا کیک کاٹا جائے 12 ربیع الاول کو، یہ نتیجہ ہے اس رواداری کا جو 10-15 سال سے ہم کر رہے ہیں۔ تو آج کے دن موقع ملے تو آپ کیک کاٹیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یاد منائیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یاد منائیں، اور اگر آپ کے گھر میں محلے میں کوئی آپ کا اہل کتاب بھائی رہتا ہے، مسیح برادری میں سے کوئی بندہ رہتا ہے، تو کیک اس کے گھر بھیجیں اور خوشخبری کے ساتھ بھیجیں کہ یہ آپ کے اور ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں ہے، تاکہ وہ رد عمل میں 12 ربیع الاول کو گزرتے ہوئے ہمیں بھی میلاد مصطفیٰ مبارکباد دے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام و عظمت سمجھنے اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی عظمت اور معرفت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔